من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ محترم ناظرین کرام و سامعین محترم، ماہ مبارک رمضان کے دنوں کی دعاؤں کو بیان کرنے کی توفیق ہو رہی تھی۔ آج اس برکتوں اور رحمتوں کے مہینے کی 12ویں تاریخ کے دعا کے ساتھ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ جس دعا میں ہم رب کائنات سے یہ مانگتے ہیں، یہ درخواست کرتے ہیں، اللہم زینی فیہ بالستر والعفاف واسترنی فیہ بلباس القنوع والکفاف واحملنی فیہ علی العدل والانصاف وآمنی فیہ من کل ما اخاف بعصمتک یا عصمت الخائفین۔ دعا کا مختصر ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، اے میرے معبود، آج کے دن مجھے پردے اور پاک دامنی سے زینت دے، اور آج کے دن قناعت اور خودداری کے لباس سے مجھے ڈھانپ دے، اور آج کے دن عدل و انصاف کی رعایت کرنے کی مجھے توفیق دے، اور آج کے دن اے اللہ مجھے اپنے پناہ کے ذریعے سے ہر اس چیز سے امن میں رکھ جس سے میں ڈرتا ہوں۔ اے ڈرنے والوں کو پناہ دینے والی ذات۔ عزیزان محترم، یہ مختصر ترجمہ دعا کی، لیکن اس دعا کے اندر ہم دقت کریں تو کچھ مہم نکات ہمیں مل جاتے ہیں کہ ان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس دعا کے اندر 4 مہم چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ مجھے ستر اور پاک دامنی کے ذریعے سے زینت دے۔ عزیزان محترم، ستر یا ستر کسے کہا جاتا ہے؟ چھپانا، یعنی کسی کے عیب کو، کسی کے گناہ کو، کسی کے اندر کوئی نقص ہو تو اس کو چھپانے کا نام ستر ہے۔ یہ مومن کی علامت ہے، خدا کے بندہ ہونے کی علامت ہے کہ انسان دوسروں کے عیبوں کو چھپا لے۔ روایات کے اندر بہت تاکید کی گئی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے عیب کے در پہ رہیں، دیکھیں کہ اپنے اندر کتنی عیب ہے، ان عیوب کو دور کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کے عیب کے پیچھے نہ پھریں۔ وہ انسان جو دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پھرتا ہے وہ خود ہزاروں عیبوں کا مالک ہے، وہ ہزاروں نقصانوں کا مالک بن جاتا ہے، خدا کی نظر سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ لذا روایت میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے یہ چاہیے کہ اپنے اندر جو عیوب ہیں، جو کمزوریاں ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کرے، دوسروں کی کمزوری کو، دوسروں کے عیبوں کو، نقصوں کو دور کرنے کی پیچھے نہ رہیں۔ جس طرح خداوند متعال کی ذات ستار العیوب ہے، تمام انسانوں کے گناہوں کو اللہ نے چھپایا رکھا ہے، کبھی بھی کسی انسان کو رسوا نہیں کیا، کبھی بھی کسی انسان کی توہین نہیں کی، بے عزتی نہیں کی، تو وہیں ستار العیوب والی ذات اپنے بندوں سے بھی یہی چاہتی ہے کہ میرے بندے بھی ساتر بنے، ستار العیوب بنے، یعنی اللہ کے بندوں کے گناہوں کو چھپا لیں۔ لذا امام علی علیہ السلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں: ایھا الناس طوبی لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس۔ خوش قسمت انسان وہ انسان ہے جو اپنے عیبوں کی وجہ سے دوسروں کے عیبوں سے دور رہتا ہے، یعنی وہ ہمیشہ اپنے اندر سے جو عیوب ہیں، اس کے اندر جو اس کے اندر کمزوریاں ہیں، اس کو رفع کرنے کے پیچھے پڑا ہوتا ہے، دوسروں کے عیب کی طرف وہ نہیں دیکھتا۔
دوسروں کے اندر کیا عیب ہے، کیا کمزوریاں ہیں، کیا مشکلات ہیں، ان کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ اپنے ذات کے اندر توجہ کر لیتا ہے، وہ خوش قسمت انسان ہے۔ اور دوسری چیز اسی جملے کے اندر ہے، وہ یہ کہ عفاف یعنی عفت اور پاک دامنی نصیب ہو، گناہوں سے دوری، یہ پاک دامنی ہے۔ گناہ کرنا بے حیائی ہے، گناہ کرنا بے عفتی ہے، خدا کے نزدیک بے حیا بن جاتا ہے انسان جب گناہ کر لیتا ہے۔ وہ پردہ جو خداوند متعال نے جو حیا انسان کو عطا کی ہے، گناہ کے ذریعے سے وہ حیا کا پردہ ختم ہو جاتا ہے۔ لذا اس دعا میں ہم یہ درخواست کرتے ہیں اللہ کی ذات سے، اللہ ہمیں اور مجھے اس مہینے میں آج کے اس دن پاک دامنی عنایت فرما۔ پاک دامنی جو انسان کی، خدا کے بندے کی زینت ہے، اس زینت کے ذریعے سے مجھے مزین فرما۔ تو یہ مہینہ بہترین موقع ہے انسان کو گناہوں سے دور رہ کے پاک دامنی اختیار کرنے کا۔ اور دوسری چیز جو اس دعا میں مانگی گئی ہے عزیزان محترم، وہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں، اے اللہ مجھے قناعت اور خودداری نصیب فرما۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو تجھ نے مجھے عنایت کیا ہے مال و دولت میں سے، اسی کو پر اکتفا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بخل یا زیادہ خواہی کی یہ صفت بہت خطرناک صفت ہے عزیزان محترم۔ مومن وہی ہے جو خدا نے جو دیا ہے، خدا نے جو اس کو عنایت کیا ہے، اسی کے اوپر قناعت کرتا ہے اور اکتفا کرتا ہے، اسی کے اوپر راضی ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان زیادہ کھانا چاہے، زیادہ مانگتا ہے، تو وہ انسان کبھی بھی سیر نہیں ہوتا۔ پوری دنیا اس کو مل جائے، حدیث کے مطابق، روایات کے مطابق پوری دنیا بھی مل جائے تو وہ انسان سیر نہیں ہوتا ہے۔ لذا مومن وہی ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمت کے اوپر، دی ہوئی دولت کے اوپر اکتفا کرتا ہے اور اس قناعت کرتا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہم اس دعا میں اللہ سے مانگتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ مجھے اس زندگی میں عدل اور انصاف کے اوپر مجبور فرما، یعنی عدالت اور انصاف کے ذریعے سے زندگی کرنے کی توفیق دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے اوپر ظلم کروں، نا انصافی مجھ سے سرزد ہو جائے۔ اللہ کے بندوں کے اوپر عدالت اور انصاف کے ساتھ پیش آنے کی توفیق دے۔ یہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت ہے کہ پوری زندگی عدل و انصاف کا درس دیتی ہے ہمیں۔ مولا کائنات کے بارے میں یہ معروف ہے کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب کسی عدالت کی وجہ سے دشمنوں نے قتل کیا۔ علی کی عدالت ان کو پسند نہیں آئی۔ علی چاہتے تھے کہ حقدار کو حق مل جائے، نا انصافی معاشرے سے ختم ہو جائے، بے عدالتی ختم ہو جائے، انسان کی زندگی میں عدالت آ جائے، انسان کی زندگی میں انصاف آ جائے، تو وہ زندگی ایک کامیاب زندگی ہے۔ اور چوتھی اور آخری چیز عزیزان محترم جو ہم اللہ کی درگاہ سے چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ مجھے ہر ان چیزوں سے محفوظ فرما جن سے میں ڈرتا ہوں، جن سے میرے لیے خوف ہے۔ اب عزیزان محترم، ایک دفعہ انسان دنیا کی ظاہری چیزوں سے ڈرتا ہے، ایک دفعہ انسان قیامت سے ڈرتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، گناہ سے ڈرتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ایمان ضائع ہو جائے، خدا کے نزدیک میں بے دین بن جاؤں، میری آبرو ریزی ہو جائے۔ مومن اللہ کی پناہ چاہتا ہے کس چیز سے؟ ہر اس چیز سے جس سے اس کا ایمان خطرے میں ہے، جس کی وجہ سے اس کا دین خطرے میں جاتا ہے۔ تو ہمیں دعا کرنا چاہیے، پروردگارا ہر اس چیز سے ہمیں محفوظ فرما جن چیزوں کی وجہ سے ہمارا ایمان ختم ہو جائے، جن چیزوں کی وجہ سے اللہ کے نزدیک ہم بے آبرو بن جائیں، اللہ کے نزدیک ہم مبغوض بن جائیں۔ تو عزیزان محترم، اس ماہ مبارک میں ہم یہ دعا کریں اللہ سے، پروردگارا کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان سے کما حق ہو استفادہ کر کے تیرے درگاہ سے ماہ مبارک رمضان کے فیوزات سے ہم بہرمند ہو کر پروردگارا تیرے حقیقی بندوں میں سے ہونے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔